سغل ہے جس میں سغل نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے بوغ زبیل چے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے زبیل چے، اس آگے یوں ہے زبیل چے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب ہر نبی کا جو دور تھا نا وہ اگلے نبی کے دور تک تھا، یعنی ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرے نبی کے تشریف لانے تک وہ جو دور تھا وہ پچھلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کہلاتا۔ مگر میرے آقا تو آخری نبی ہے نا، ان کے بعد تو کسی نے نہیں آنا۔ تقریباً 1400 سال پہلے جب نبی پاک تشریف لائے وہ دور بھی میرے آقا کا تھا، یہ دور بھی میرے آقا کا ہے، اور قیامت تک نبی پاک کا دور ہے۔ چلیں اس زمانے میں فصحا تھے، اس زمانے میں انٹلیکچوئلز تھے، لاجک جو ہم نے علماء سے سنی، ایک حکمت یہ سنی کہ جیسا دور ویسا معجزہ۔ آج کے دور تو سائنس کا دور ہے، آج کا دور تو تھیوریز اور لاجکس اور بڑی بڑی ایجادوں کا دور ہے جناب۔ ٹریول بڑا فاسٹ ہو گیا، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے، شام کہیں ہوتا ہے، ایک دن پہلے کسی اور ملک میں ہوتا ہے، دوسرے دن کسی اور ملک میں ہوتا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو گیا، اب چاند پر پہنچنے کی باتیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آج کے دور کا کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ کہے کہ جناب آپ نے تو کہا جیسا دور ویسا معجزہ، تو بتائیے سائنس کا دور ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ تیار ہو گئے ہیں، اب تو ایسے جہاز ہیں کہ جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی جنگی جہاز ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، جہاز نکل جاتا ہے، آواز تھوڑی دیر بعد آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے، آواز کی سپیڈ سے تیز رفتار ہے، جہاز نکل گیا، آواز بعد میں آئی۔ ایک اور تجربہ کر لیجئے گا، کبھی بجلی کڑکے، آپ دیکھیے گا بارش کے دنوں میں بادل جب کڑکتے ہیں نا اور آپ کو آسمان پر بجلی نظر آئے، اس کی چند سیکنڈز کے بعد آپ کو اب اس کی جو گرج چمک ہے وہ سنائی دے گی۔ تو اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ روشنی کی رفتار تیز ہے، اس لیے دیکھ آپ نے پہلے لیا، آواز تھوڑی دیر بعد پہنچی، اس کی رفتار سلو ہے۔ مگر کمال یہ ہے آج کے دور میں اتنی سائنس نے ترقی کر لی کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سفر ہونے لگا۔ اب سائنس کا اسٹوڈنٹ پوچھے کہ بتاؤ آج کے دور کے مقابلے میں کوئی معجزہ ہے نبی پاک کا؟ تو اب میں بتاتا ہوں میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا تھا۔ علماء لکھتے ہیں زمین سے، ابھی ایک تو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتا دی کہ مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر، ٹھیک ہو گیا؟ بیت المقدس یعنی زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی راہ ہے۔ 500 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے گا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی راہ، دوسرے سے تیسرے آسمان 500 سال کی راہ، 7 آسمان تک تقریباً 3500 سال کی راہ، سدرۃ المنتہا پہنچنا، پھر لامکاں کتنا ڈسٹنس تھا یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں، گویا یہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر تھا۔ نبی پاک نے کتنی دیر میں کیا؟ روایتوں میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میٹھے اسلامی بھائیو، جب آپ کبھی سردی میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو بستر تھوڑی دیر تک چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دروازہ زور سے کھول کے بند کریں تو چند سیکنڈز تک کنڈی ہلتی ہے، پھر کنڈی رک جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، آقا یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے کنڈی ابھی ہل رہی تھی، بستر ابھی بھی گرم تھا۔ گویا یہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر، بنا لو سپر سونک ایئر کرافٹ، کر لو جتنا تیز سفر کرنا ہے۔ رب نے جب اپنے حبیب کو بلایا ہے تو ایسے بلایا ہے کہ سارا سفر کر کے آ گئے ہیں اور بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے۔ اگر کوئی لاجک تلاش کرنا چاہے، عقل سے پوچھنا چاہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے بندوں، جو رب کن کہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ جو 6 دن کے اندر پوری کائنات بنا سکتا ہے، اگر وہ اپنے بندے کو سیر کرانا چاہے
چاہے, سفر کروانا چاہے اور پلک جھپکنے میں کرا دے تو اس کی قدرت کے آگے کیا ممکن نہیں. اور اب سنو عشق والا جواب, اگر میری اور آپ کی گھڑی میں سیل ہوں, سیل نکال لیں, گھڑی رک جاتی ہے, پھر سیل لگا دیں تو ٹک 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 کر کے گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. عشق والوں کا جواب یہ ہے, آقا تو جانے جہان ہے نا, کائنات کی جان ہے نا, جب جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی, آقا تشریف لائے, کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا. اے سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو, کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی کو کوئی بلاتا ہے, مہمان بناتا ہے, تو اس کے لیے سواری بھی بھیجتا ہے نا, اور جیسی شخصیت ویسی سواری کا انتظام کیا جاتا ہے کہ پروٹوکول ہو, عزت ہو. بڑے علماء کے لیے آج کے دور میں لوگ ماشاءاللہ سواری بھیجتے ہیں, ثواب ملے گا اگر اچھی نیت سے بھیجتے ہیں, مگر رب نے اپنے حبیب کو بلانا تھا نا, ہے تو سواری کیا بھیجی, جنت کی سواری براق کو بھیجا گیا. سواری کو لگام تھامنے کے لیے کسے بھیجا, فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل امین آئے. اور پروٹوکول کیسا تھا کہ کھڑے ہیں دو رویا صف بنا کر, جو ملائکہ ہیں فرشتوں کی گویا بارات میں نبی پاک کو لے کر جایا گیا. اب بتاتا ہوں براق سواری کیسی تھی. آج کہا جاتا ہے جناب سواری بڑی کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اس کے اندر سسپینشن اچھا ہونا چاہیے. جتنی مہنگی گاڑی ہوگی سوار کو پتہ نہیں چلتا, اگر کوئی کھڈا آ جاتا ہے, کوئی جمپ آتا ہے, سسپینشن شاک آبزورور اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ سوار کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کے حبیب کو جب آسمانوں کی طرف بلایا گیا, بیسیکلی براق ایک جانور تھا جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا اور خچر سے بڑا تھا. اب اس سواری پر جب سوار کیا گیا اور اونچائی پر جانا ہو, کبھی آپ کو گھڑ سواری کا موقع ملا ہو تو جب آپ اوپر جاتے ہیں نا تو سوار پر پریشر آتا ہے پیچھے کی طرف, کیونکہ سواری اوپر جا رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا بندہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے, ڈیفیکلٹ فیل کرتا ہے. مگر رب نے اپنے حبیب کو مہمان بنانا تھا, عرش کا مہمان دولہا بنایا گیا تھا. تو روایتوں کے الفاظ ہیں, علماء لکھتے ہیں جب یہ براق اوپر جاتا تھا نا تو اس کے پچھلے والے پیر وہ بڑے ہو جاتے تھے تاکہ یہ براق سیدھا رہے اور اللہ کے حبیب کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آسمانوں کی طرف چلے جائیں. اور اس کی سپیڈ کتنی تھی, یہ ایک قدم رکھتا تھا جدھر تک نگاہ جاتی, یعنی نگاہ کی آخر جہاں ہے وہاں اس کا قدم ہوتا, پھر دوسرا قدم ہوتا. اس سپیڈ سے یہ سفر ہوا. بالکل اسی طرح جب آپ کسی جانور پر سوار ہوں اور وہ نیچے اترے تو اب آپ آگے کی طرف ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. علماء لکھتے ہیں براق جب نیچے کی طرف آیا اب اگلے پیر اونچے ہو گئے تاکہ پھر پشت سیدھی ہو جائے, پھر اللہ کے حبیب آسانی کے ساتھ نیچے تشریف لے آئے. اس شان سے بلایا گیا, اس کرم نوازی کے ساتھ بلایا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, باتیں تو اتنی ہیں, اس سفر سے متعلق اتنے مدنی پھول ہیں کہ شاید کئی راتیں درکار ہوں بیان کرتے چلے جائیں, مگر مزہ یہ ہے کہ عشق والوں کے دل جھومتے رہتے ہیں. ان باتوں کو سنتے ہیں عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. مگر اس رات اللہ کے حبیب کو جب رب نے بلایا, خاص مہمان بنایا. اب جب خاص مہمان بناتے ہیں تو خاص تحفہ بھی تو دیتے ہیں نا. نبی پاک کو تحفہ کیا ملا, بڑی اہم بات ہے. سب سے ایک یوں سمجھے کہ خاص اہتمام کیا گیا, جنت کو سجایا گیا, آسمانوں پر دھومیں ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں, اب وہ آئے ہیں تو انہیں تحفہ کیا دیا گیا, 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. آپ وہ تحفہ لے کر آئے,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور 50 زیادہ ہیں، دوبارہ جائیے۔ آپ دوبارہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں 45۔ حضور دوبارہ جائیے، بنی اسرائیل کا حال مجھے پتا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکیں گے۔ 40، پھر گئے 35۔ آقا بار بار جاتے ہیں۔ اب ذرا یہاں علماء نے ایک اور لطیف جملہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار عرض کیا تھا، لن ترانی کہہ دیا گیا۔ نبی پاک کی رسائی دیکھو، کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، ایک بار نہیں کئی بار رب کی بارگاہ میں گئے، نمازیں رہ گئی 5۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور دوبارہ چلے جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، لیکن رب کی مہربانی دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اے محبوب تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے، ثواب انہیں 50 کا عطا کیا جائے گا۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا نہ جانا سلامت رہے، آپ کا نہ جانا سلامت رہے۔ معراج کا تحفہ ہے نماز، آج کی رات کا میسج ہے نماز۔ آج کی رات دنیا میں جہاں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں، اے معراج منانے والوں، نماز آج کی رات میں گویا تحفے میں ملی ہے۔ اور آقا کو کتنی پسند ہے نماز۔ آقا فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ معراج منانے والا، میلاد منانے والا، اور جناب نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہ کیسا عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کے فضائل کتنے۔ ایک بار نبی پاک خزاں کے موقع میں تشریف لائے، ایک سوکھے درخت کو ہلایا، درخت کے پتے گرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا، حدیث کا مضمون ہے کہ جس طرح خزاں میں اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، حدیث کا خلاصہ ہے، بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر ہو، وہ 5 بار دن میں اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا حضور 5 بار نہانے والے کے جسم پر کیسے میل رہے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے، گویا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، ظہر کے بعد عصر پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان گناہ معاف، عصر کے بعد مغرب پڑھتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتا رہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور جھومنے والی بات بتاؤں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تو تازہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے آقا نے رب کا دیدار کیا۔ آپ کو پتا ہے ایک چانس ہمارے لیے بھی ہے اللہ کا دیدار کرنے کا۔ جی ہاں، سنو اور جھوم جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا اس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو اگر دیدار رب کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بس آج معراج کی رات ایسے پکے نمازی بن جاؤ کہ کوئی کہے یار آپ نے ماشاءاللہ نماز شروع کر دی، آپ کہیں بھائی نبی پاک کی معراج کی رات آئی، بس میں نمازی بن گیا، پچھلی نمازیں جو قضا کی اس پہ توبہ بھی کر لی، میں قضائے عمری بھی کرنا شروع ہو گیا ہوں، اور اب مرتے دم تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، اس رات میرے آقا علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھا، رحمتوں کو بھی دیکھا، انعامات کو بھی دیکھا، اور جہنم کے عذابات کو بھی دیکھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک دیکھا کہ ایک شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر پتھر مارا کچل دیا گیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ اس طرح عرض کیا گیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ آج ہوتے نا لوگ نماز کا کہو یار بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے بس میں آ رہا ہوں، آج نہیں کل سے شروع کر دوں گا، بس انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا، نماز کا نام لیتی طبیعت خراب، سر بھاری۔ ایسا نہ کیجئے میٹھے اسلامی بھائی۔ معراج کی رات میرے آقا نے نماز میں سستی کرنے والوں کا عذاب بھی دیکھا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور ان پر ایسے افراد مقرر تھے کہ ان ہونٹوں کو پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے تھے۔ پیارے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ حضور یہ یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے،
یتیموں کا مال کھانے والے توبہ کریں، مارے جائیں گے۔ اگر کسی کے خاندان میں یتیم ہیں اس کا حق پورا پورا دیں، اس کا خیال رکھیں۔ اس قدر سخت ناپسندیدہ ہے یہ عمل۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح وہ لوگ مال کی ان لوگوں کے عذاب میں یہ بھی جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ پوری دینی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کریں اور زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کر کے نکالیں۔ آج 2.5% دینے میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، جس کے زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ کس بات کی ٹینشن؟ اللہ کے بندوں، اگر تمہاری زکوٰۃ لاکھوں کی نکلتی ہے اور یہ لاکھوں روپے نکلنا تمہیں پرابلم لگ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے رب نے کروڑوں دیے تو لاکھوں کی زکوٰۃ نکل رہی ہے نا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ بھی دے، ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اے زکوٰۃ دینے والے تو کس بات پر اترا رہا ہے؟ جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کر۔ ہو سکتا ہے تو بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میری بچی بیمار ہے کچھ مدد کر دو، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھوڑے سے پیسے دے دو، ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے مگر دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ آج تمہارے دروازے پر کوئی آ رہا ہے اور تم یہ اترا رہے ہو کہ میں دے رہا ہوں۔ ارے تمہیں یہ رب نے مقام دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو، اور یہ بھی عرض کرتے رہو کہ مالک زندگی بھر دینے والا بنائیو، مانگنے والا مت بنانا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، شب معراج ایک اور پیغام لیتے جائیے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی ایسی خدمت کر رہی ہے جس کی نظیر، جس کی ایگزامپل ساری دنیا میں نہیں ملتی، جدھر جائیں ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ نبی پاک کے پیغام کو کس پیارے انداز میں دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہم افریقہ میں تھے، وہاں بلالی اسلامی بھائی، افریقن اسلامی بھائی الحمدللہ درس نظامی سے فارغ ہوئے، حفظ قرآن سے فارغ ہوئے، ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں افریقن اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے جامعات میں افریقہ کے ممالک میں پڑھ رہے ہیں۔ UK جائیں تو انگریز پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش جائیں تو بنگالی عالم دین بن رہے ہیں، ہندوستان میں جائیں تو ہند کے رہنے والے عالم دین بن رہے ہیں، موریشس جائیں اور جناب جہاں جائیں دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کہیں شراب خانے ختم ہو رہے ہیں اور وہاں سجدے شروع ہو رہے ہیں، کہیں موسیقی کی آوازیں آتی تھی، میوزیکل کلبز تھے، آج وہاں فجر کا وقت ہوتا ہے تو اذان کی آواز گونجتی ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے جو ساری کائنات میں دعوت اسلامی لے کر آ رہی ہے۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، مبارک مہینے ہیں، صدقہ و خیرات بھی آپ نے کرنی ہوگی، اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر صدقات دینے ہیں تو ضرور دیجئے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے، حق ہے ان کا۔ پہلے دیکھ لیجئے آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو پہلے اسے دیجئے۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے، اس کے اپنے پریشان ہوں۔ پہلے اپنوں کو دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور یہی دعوت اسلامی والے آپ کو حق بیان کریں گے، جو قرآن و حدیث اور اسلام کا جو آرڈر ہے، جو حکم ہے وہ بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پر کوشش کریں اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیکھ لیں، پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اس کی مدد کیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پیسے بچتے ہوں تو ہم گزارش کرتے ہیں، اتنا بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا، کروڑ روپے کے خرچے، اور یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جدھر بھی جاتے ہیں مسجد بنانی ہے تو پیسے چاہیے، مدرسہ بنانا ہے تو پیسے چاہیے، امام صاحب رکھنے تو تنخواہ کے پیسے چاہیے۔ مدنی چینل ہم چلا رہے ہیں، کروڑوں روپے مدنی چینل پر۔ اب مجھے بتایا کہ اس وقت بڑی رات ہے، دنیا میں کئی مقامات پر گھر پہ بیٹھ کر آپ بڑی رات کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، یہ مدنی چینل کی برکت ہے نا۔ لیکن یہ مدنی چینل چلانے کے لیے کروڑ روپے سیٹلائٹ کی فیس دینی پڑتی ہے۔ اردو چلایا تو جناب انگریز ممالک سے پیغام آیا کہ ہمارے بچے اردو سمجھتے نہیں، انگلش مدنی چینل شروع کر دیا۔ اب جناب پیغام آیا بنگلہ دیش سے، اردو ہم بھی نہیں سمجھتے، کروڑوں کی آبادی ہے، عاشقان رسول ہیں، مدد کیجئے۔ مدنی مرکز نے یہ وزن بھی اپنے اوپر لیا، بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ دنیا کی کئی ملکوں سے ڈیمانڈ آنے لگی، 15 کے قریب زبانوں میں مدنی چینل کے سلسلے، مدنی چینل کے پروگرامز جو ہیں وہ ڈبنگ کروائے جانے لگے۔ اب زبانیں مختلف ہیں اور مبلغین کی آواز اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارا اگلا ہدف عربی مدنی چینل ہے۔ اور سن لو، جب ہمیں یہ دنیا بھر سے پتا چلنے لگا کہ بچوں کے لیے تربیت کے لیے زبردست ایک سازش کی گئی ہے کہ کارٹونز کے ذریعے، گیمز کے ذریعے اسلام دشمنی کی باتیں، کارٹون اور گیمز کے ذریعے دین سے دوری کی باتیں اور کفار کا کلچر دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کچھ کرے دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ، ہمارے مرکزی مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ ان قریب مدنی منوں بچوں کا انشاءاللہ چلڈرنز کا
ایک الگ مدنی چینل شروع کیا جا رہا ہے. یہ سارے کام تو بڑے اچھے ہیں، مگر سٹارٹ کرنے کی جب سوچتے ہیں، پلاننگ کرنے کا سوچتے ہیں، تو یہ کروڑ روپے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو ایسی تحریک جو اتنا بڑا کام کر رہی ہو، نبی پاک کے عشق کو اس طرح دنیا بھر میں پھیلا رہی ہو، اس طرح نمازی بنا رہی ہو، قرآن شریف کا نور پھیلا رہی ہو، ہمیں کیوں نہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو جتنے دنیا بھر میں جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، آج ایک نیت کر لیں. ہمیں آپ 100% زکوٰۃ نہ دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، اپنے پڑوسیوں کو دیجئے، جس کو ان تمام باتوں کے بعد بھی 100% بچتی ہے ضرور ہمیں دیجئے. لیکن ایک نیت اگر ہم سارے کر لیں کہ جتنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں، جتنے مدنی چینل پر ناظرین ہیں، مدنی چینل سے محبت کرنے والے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ کم از کم، میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ سے زیادہ، کم از کم جتنے عاشقان رسول ہیں اپنی 50% زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں گے. 50 سے اوپر دینے کی سب کو اجازت ہے، 100% والوں کو بھی مرحبا، لیکن کم از کم کی آج یہ پکی نیت سارے کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ دین کا اتنا بڑا کام کرنے والی تحریک ہماری دعوت اسلامی کو ہم کم از کم 50% اپنی زکوٰۃ ضرور دیں گے. صلو علی الحبیب. مجھے پرچی آئی ہے ایک اور دعوت اسلامی کا بڑا عظیم الشان کارنامہ، یعنی دعوت اسلامی ڈے بائی ڈے جو ترقی کرتی جا رہی ہے. الحمدللہ پچھلے دنوں ایک مرکزی مجلس شورا کے کچھ اراکین اور مفتیان کرام کے درمیان مشورہ ہوا کہ دعوت اسلامی کو ایسے افراد اور تیار کرنے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں جا کر دین متین کی خدمت کر سکیں، مگر ان کے لیے ہائر اسٹڈیز کرنا بہت ضروری ہے. درس نظامی تو ہو، عالم دین تو ہوں، مگر دنیاوی طور پر بھی شاندار تعلیم یافتہ ہوں. لیکن یہ بڑا مشکل تھا کہ اگر ہم اپنے علماء کو اٹھا کر طرح طرح کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیں، پتہ نہیں وہاں ماحول کیسا، دین سے دوری کا ماحول، بے پردگی کا ماحول. تو اس کو گیپ کو کور کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں باب المدینہ کراچی میں المدینہ اسلامک کالج کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور سنو اس میں کیا ہوگا، میٹرک کرنے والے ذہین طلباء، باقاعدہ بڑے مارکس لینے والے ٹاپ لیول والے طلباء کو لیا جائے گا، انہیں درس نظامی بھی کروایا جائے گا، ہائر ایجوکیشن بھی کروائی جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں MBA کروایا جائے، BBA کروایا جائے، آگے جا کے جناب PhD کروائی جائے. اور یہ اسلامی بھائی دنیا کے بڑے بڑے اور پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں خدمات سر انجام دیں گے. عالم دین بھی ہوگا اور انشاءاللہ وہ دنیا کا ایک بہترین دیگر شعبوں میں کام کرنے والا اسلامی بھائی بھی ہوگا. تو کون سا شعبہ ہے جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی؟ تو کیوں نہ اپنی دعوت اسلامی کا مورلی یعنی اخلاقی طور پر بھی سپورٹ کریں، پریکٹیکلی یعنی خود بھی اجتماعات میں مدنی قافلوں میں شرکت کر کے اور دعوت اسلامی کے کاموں میں شرکت کریں. اور تیسرا فائنینشلی مدنی عطیات کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کی مدد کریں، تن من دھن کے ساتھ مدد کریں. اللہ نے چاہا دعوت اسلامی نے بہت آگے جانا ہے. سچی بات یہ ہے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو اڑان کا وقت آیا ہے. دنیا دیکھے گی کہ میرے پیر نے کیسا کام کر دکھایا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دن بدن آنکھیں ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں گی. اگلی چند خبریں آنی ہیں، کچھ دن انتظار کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ دیکھیں گے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اللہ کرم ہے کرے تجھ جگہ میں، اللہ کرم ہے کرے تجھ جگہ میں، دعوت اسلامی تیری ہو صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اجتماع میں کچھ دیر میں حاضر ہوئی. آج بڑی رات بھی ہے اور امیر علیہ سنت نے توبہ بھی کرائی تھی اور اپنے مریدوں میں شامل بھی کیا تھا. موقع اچھا ہے. وہ اسلام بھائی جو بعد میں بھی آئے ہیں وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں، اور رکن شورا اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں توبہ بھی کرائیں اور امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलीशान क़ादिरिय्या रज़विय्या अत्तारिय्या में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके जरिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, हाय हाय हाय, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। हाय। हज की तैयारियां हो रही हैं और मकतबतुल मदीना इस बार हज जो के लिए जो इरादा रख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा प्यारा तोहफा पेश कर रहा है। वो क्या है, आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिर्फ हज पर जाने वालों के लिए नहीं है, ये तो हर आशिक रसूल के लिए है। ऐसी शख्सियत का हज कैमरे की आंख ने महफूज किया है। 13 अप्रैल मदनी मुज़ाकरे में क्या होगा, ये रिलीज़ किया जा रहा है अमीर अहले सुन्नत का पिछले साल का हज। सुभान अल्लाह। वो ऐसे मनाजिर हैं कि यकीनन मेरा ख्याल है अब 13 अप्रैल कब आएगी इसका इंतज़ार शुरू हो जाएगा। ये बेचैन कर दिया होगा इस क्लिप ने। तो ये इंशाअल्लाह आने वाले जो हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होगा, जो यहाँ आ सकते हैं ज़रूर आइएगा। दुनिया भर में मदनी चैनल के नाज़रीन, उस रात आपका कोई और काम नहीं होना चाहिए। यकीन जाने वो मनाजिर हैं जो शायद बहुत सारों ने ज़िंदगी में पहली बार देखने हैं। कई आंखें अश्कबार होंगी, कई दिल बेकरार होंगे और ये बुलावे की वक्त होते हैं। क्या मालूम किसी की आंख से कोई ऐसा आंसू बह निकले, दिल से कोई ऐसी पुकार निकल जाए कि इस साल जो अमीर अहले सुन्नत सफ़र हज पर फिर जा रहे हैं, चल मदीना का काफ़िला फिर जा रहा है, उन जाने वालों में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। तो 13 अप्रैल का इंतज़ार कीजिए।
دھوم دھام سے کیجئے، اور پھر انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ اس دن اناؤنسمنٹ کرے گا کہ یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کہاں ملے گا، لیکن اس دن ہونا کیا ہے مدنی مذاکرے میں وہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے والے دن ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ اللہ کی عنایت مرحبا، اللہ کی عنایت مرحبا، معراج کی عظمت مرحبا، معراج کی عظمت مرحبا، اوراق کی قسمت مرحبا، اوراق کی قسمت مرحبا، اوراق کی سرعت مرحبا، نبیوں کی امامت مرحبا، آقا کی رفعت مرحبا، اسمان نبوت مرحبا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل بلر گئے تھے، رب کے صحابہ رب کے مہمان کے لیے یہ بہار ہے، شادیاں مبارک چمن کو وادیاں مبارک، ملک پر اپنی اپنی لے قرآن بولتے تھے، ملک پر یہاں زمین میں رجی تھی شادی، مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نئی سنت کی ہمن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، حجر کے رد سے کمر کے ایک دل میرا ملا لو بناتے تھے، دیکھو بابا کے پیار جلتے حیات میں رہاں سر جھکائے، دیا پردے کے اوپر جلنی کے دادا بغت کے خوشی کے بعد امڑ کر آئے، دلوں کے تاؤ رنگ لائے، ہنف پائے رات کا کماتا، ہر کو خود بجد آ رہے تھے، یہ جھوٹا سیدھا بندر کا جھومر، یہ آ رہا کان پر بن بدر، وہ ہار پر جو موتی جھڑ جھڑ ہم کی گود میں بھرے تھے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، ہڈی میں گھسا آنچلوں سے ہلا کے مشکی جو اڑ رہا تھا، ہزار نامے بتا رہے تھے، آڑیوں کو حسن سجی، وہ اونچی چوٹی وہ ناز بندی، ہوا سے سب سے میں لہر آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ کہا کہ لہروں نے وہ پہنچتا لباس آگے روا کا پہنا، کہ وہ چڑیا کی دھار لچکا، ہوا میں تابا کہ پنک کے پرانا پورتا، سمن بجا تھا اٹھا دیا پر چادری کا، خوشبو کے تارے سکھاتی کوسوں قدم قدم پر شبادلے تھے، غبار بن کر جان کہاں اس راہ گزر کو پائے، ہمارے دل ہودیوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بھی دیکھے، تبارک اللہ حسن تیری تجھی کو زیبا ہے بہنیا کی، کہیں تو وہ جو
ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا آقا کی شوقت مرحبا آقا کی شوقت مرحبا اللہ اللہ عنایت مرحبا اللہ اللہ عنایت مرحبا معراج کی عظمت مرحبا معراج کی عظمت مرحبا خدا کی قسمت مرحبا یوں یوں امام مرحبا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا خدا کی قدرت کے جان رکھ کے کروڑوں منزل سے جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی یہ نور گر تڑکے آئیے نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو ہدایت اسے بھی ان خدمتوں سے جو خاص رحمت کے وابطے تھے ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہر بندہ شاعری کی حوث نہ پرواہ ربی دیا ایسے قابل تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا آج کی رات ہے کیسی رونق بنا آج کی رات ہے یہ مسلسل ہے کس کی ملاقات یہ مسلسل ہے کس کی ملاقات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے اپنے رحمت اٹھا حسن طلب ہر قدم آتے ہیں فرشتوں کی بارات ہے حسن
دم ساتھ ہے فرشتوں کی بات ہے دوباری سے کی کیا بات ہے دوباری سے کی کیا بات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات مت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے آتے مہکتے چلے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے آتے مہکتے چلے تارے جیلوں میں جگتے چلے تارے جیلوں میں جگتے چلے آج کی رات ہے شاد آج کی رات ہے چشمے سر مانگ لو دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو چشمے سر مانگ لو بندے سائے گھر مانگ لو گنبد کے سائے گھر مانگ لو آقا کے مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے شاہ دولا بنا 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 آج کی رات ہے امداد کن امداد کن از بندے آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن زارا ہو دربار کا غوث اعظم نظارا ہو دربار کا غوث اعظم دکھانی دکھا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد
تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی، تیری جانب لگی ہے، عذابوں سے لینا بچاؤ سے امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ رب العرش العظیم۔ جو کوئی اس دعا کو مجلس کے اختتام پر 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم من كل ذنب عظیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ یا رحمان الدنیا والآخرہ یا رحمان الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامة اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامة ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا رب أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا
ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش کرنے والے مولا، خوشی کا دن آتا ہے تو مجرموں کو جیلوں سے آزاد کیا جاتا ہے، سزاؤں میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اے اللہ آج شب معراج ہے، ہمارے آقا کو دولہا بنایا گیا، عرش کا مہمان بنایا گیا۔ یقیناً ساری دنیا میں عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی ہے کہ اللہ کو رب نے اللہ کے حبیب کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ اے اللہ ان خوشیوں کے موقع پر ہم مجرم تیرے دربار میں ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ تجھے اس خاص گھڑی کا واسطہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے قاب قوسین، اے مولا تجھے سدرۃ المنتہا سے اوپر لا مکان کے اس مقام کا واسطہ، اے اللہ ہماری تو یقیناً ہماری تو عقل بھی کام نہیں کر سکتی کہ وہ کیا مناظر تھے، مگر مالک تیری عطا سے تیرے حبیب کو تو نے یہ مقام عطا فرمایا جہاں جبریل امین بھی آگے نہ جا سکے۔ تجھے اس مقام کا واسطہ، ان گھڑیوں کا واسطہ، اے اللہ جو خاص رحمت کے وہاں برکتیں ہوئی تھی ان برکتوں میں سے کچھ حصہ، بلکہ ان برکتوں کے صدقے، اے اللہ ان عنایتوں کے صدقے جو تو نے اپنے حبیب پر کیا آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ بیت المقدس میں ہمارے آقا نے جو نبیوں کی امامت فرمائی، تجھے اس مقدس جماعت کا واسطہ جب میرے آقا امام اور تمام انبیاء صف بصف کھڑے ہیں اس مبارک نماز کے صدقے، اے اللہ آج ہماری بخشش فرما دے، اس مبارک جماعت کے صدقے ہمیں بھی با جماعت 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمانوں کی طرف سفر کیا، آسمانوں پر انبیاء نے جو استقبال کیا، ان پرکیف مناظر کو جب سنتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ان لمحات میں جو تیری رحمت نازل ہوئی، جو انبیاء نے نبی پاک کا استقبال کیا، ان پرکیف لمحات کا واسطہ اے اللہ آج ہماری بخشش فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم جب خلد کا ستارہ چمکا اور ہمارے آقا خلد میں تشریف لے گئے، جنت میں تشریف لے گئے، تجھے ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آج کی رات کی برکت سے مولا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اے رب کریم تیری رضامندی کی خیرات عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، ان کے سفید بالوں پر رحم کر مالک، ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، آج بڑی رات ہے، جن کی ماں زندہ تھی وہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتے تھے، جن کے والد حیات تھے بڑی رات وہ ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ اللہ آج وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، وہ اپنی قبر میں مالک آج بڑی رات ہے واسطہ، اللہ ان کی قبروں کو نور نلا نور کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، جو معراج کی خوشیوں میں مصروف ہے اللہ، اے اللہ آقا سے محبت کرنے والے سب عاشقان رسول کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم آج ہم نے سنا کہ آج کی رات نماز کا تحفہ ملا ہے،
اے اللہ بس ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے، کچھ بھی ہو جائے ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، ہمارا دل نمازوں میں لگا دے۔ اے اللہ، اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، آقا کی یاد میں بہنے والی آنکھیں دے دے، نبی پاک کے عشق میں مچلنے والا دل دے دے، آقا کی یاد میں بے قراری عطا کر دے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اے رب کریم نبی پاک کا دیدار عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارا چہرہ سنتوں والا ہو جائے، ہمارا لباس سنتوں والا ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنتوں والا ہو جائے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، ہم نرم ہو جائے، ہم دل توڑنے والے نہ بنے۔ اے اللہ ہم سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تجھ سے معافی مانگتے مولا اگر آج تک ہماری زبان سے ہمارے کسی کردار سے تیرے کسی بندے کی وہ تکلیف پہنچی ہو مولا تو بھی معاف کر دے، اور کوئی ایسی صورت بھی کر دے مولا وہ بندے بھی ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ مالک ہم سے کبھی ایسی غلطی نہ ہو، ہمیں غیبت سے بچا لے، ہمیں بہتان سے بچا لے، بدگمانی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے۔ اے اللہ برا دیکھنے سے بچا لے، برا سننے سے بچا لے، برا کھانے سے بچا لے، برا کمانے سے بچا لے۔ اے اللہ اچھی صاف ستھری پاک روزی عطا کر دے، فقط رزق حلال عطا کیجیو۔ اے مالک رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مالک سب کے رزق حلال میں برکت دے دے، اب سب کی روزیوں میں برکت دے دے۔ اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹلوں پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ عافیت چین سکون ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ جو بات بنی ہوئی ہے، اے اللہ جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائے رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے مولا وہ چھپائے رکھنا۔ اے اللہ جو عزتیں دی ہوئی ہے وہ عزتیں بچائے رکھنا، دنیا میں بھی ذلت سے بچانا، آخرت میں بھی ذلت سے بچانا۔ اے اللہ موت کے وقت بھی ہمارے عیب چھپائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، دیکھو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اے اللہ موت کے وقت بھی ہمارے عیب چھپائے رکھنا، ایمان والی عافیت والی کلمے والی مدینے والی ہم سب کو موت عطا فرما، نبی پاک کی دید والی موت عطا فرما۔ اے اللہ مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا، جنت البقیع ہمارا مقدر بن جائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نیکیوں والی مدنی کام کرتے رہنے والی زندگی عطا فرما، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں عطا کریں۔ اے اللہ محتاجی سے بچانا، اے اللہ محتاجی سے بچانا۔ اے کریم اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، بہت سارے پیغامات بھی آئے ہیں، آج تو مانگنے کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ کئی بیمار تو خود چل کر آج اجتماع میں آ گئے ہوں گے، کئی مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ کئیوں کے گھروں میں بیمار ہیں، ہمارے کئی جاننے والے ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، کئیوں کو تو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے، کئی بیمار ایسے مولا جو دوائی لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس۔ اے شفا دینے والے، اے کرم کرنے والے، اے کریم آج تیرے دربار میں جھولی پھیلائے حاضر ہے، معراج کے صدقے میں اے اللہ شفا کی خیرات عطا کر دے، ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، پیروں پر کھڑا کر دے، رمضان سے پہلے ایسی صحت دے دے کہ کھڑے ہو کر ہمارے مریض تراویاں پڑھے روزے رکھے۔ اے اللہ عافیت صحت کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان میں عطا فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما۔ اے کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، قرض لینے والے عزتوں کے در پہ ہیں، اے کریم غیب سے مدد کر، قرضوں کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ جن کی اپنی رقمیں کہیں پھنسی ہوئی ہیں، اپنا حق کہیں پھنسا ہوا ہے، اے اللہ غیب سے مدد کر ان کا حق انہیں واپس دلا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اے کریم آج تو کرم کی رات ہے،
ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد عطا کر دے. جو بیٹے کے تمنائی ہیں انہیں نیک صالح بیٹا عطا کر دے. اے اللہ جن کو بچے دے دیے ہیں ان کے بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے, فرما بردار بنا دے. ہمیں بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ بچوں کے دکھ سے بچانا. اے کریم جو رشتوں کے انتظار میں ہیں آج کرم کی رات ہے, اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے آج بس ہمیں عطا کر دے. آج ہماری جھولیاں بھر دے. گھر جائیں, گھر پہنچے تو خوشخبریاں منتظر ہو. اے اللہ جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے کریم آقا کی معراج تو یہ ہے کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہوئے. ہم غلاموں کی معراج تو یہ ہے کہ ہم آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں. اے اللہ اب بھی ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں, کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایسے ہوں گے جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے, تصویروں میں گنبد خضرا دیکھا ہے. کرم کر مالک, آج شب معراج ہے, جلدی ہمیں بھی حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی عمرے کی سعادت عطا کر دے. اسی سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب کر دے. امیر اہل سنت کے قافلے میں, چل مدینہ کے قافلے میں ہمیں بھی شریک ہونا نصیب کر دے. مرشد کریم کے ساتھ مدینے کی حاضری عطا فرما دے. اور یہ کرم بار بار ہم پر جاری رکھنا. اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. بالخصوص مبارک رات ہے مولا, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, سرحدوں کی حفاظت فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے, امن و سکون عطا کر دے. ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا. ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت, ہمارے والدین اور بالخصوص ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کی آل اولاد کی خیر فرما. اے اللہ ہمیں ایسے کام کرنا نصیب کر کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, ان کے دل کو قرار پہنچانے والے بن جائیں. دعوت اسلامی کا اتنا ہم مدنی کام کریں کہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے لیے دعائیں کریں. اے اللہ ہمیں ان کے لگائے ہوئے گلشن کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچی بات یہ ہے آج مانگنے کی رات ہے. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, بس جو یہ ٹوٹے پھوٹے جو بھی الفاظ ادا کیے اللہ پتہ نہیں دل سے نکلے کہ نہیں, مگر آج تو دینے کی رات ہے مالک. جن مقبول بندوں نے تیری بارگاہ میں مقبول دعائیں کر لی, جھولیاں بھر دی گئی, مغفرت کر دی گئی, مرادیں پوری کر دی گئی, تجھے ان کا واسطہ ہمارا بھی آج کام بنا دے, ہم پر بھی نگاہ رحمت فرما دے, ہماری بھی بگڑی بنا دے. آج کی رات محروم نہ کیجیو, جھولی بھر دے مالک, مغفرت کر دے, عطا کر دے مالک, تیرے خزانوں میں کمی نہیں. آج ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے. تیری جنت میں کمی نہیں پڑے گی مولا, تیرا کچھ نہیں جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. رجب کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا. تو بس رہنا ستارا زندگی گہتا بنارا. تو بس رہنا
राजी नहीं है ताबे नाराजी अल्लाह तू बस रहना सदा राजी नहीं है ताबे नाराजी तू ना खुश से गो बर्बाद है तेरी कसम मौला तू ना खुश से गो बर्बाद है तेरी मौला तेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती अंधेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती गुनाहों की खुदाया दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तमाम इस्लामी तशरीफ रखें, एक ऐलान समाअत फरमाइएगा, तशरीफ रखें। देखिए आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के मनाजिर हम देख रहे हैं, कसीर तादाद में यहाँ इस्लाम में मौजूद हैं और आपके लिए लंगर रज़विया का भी कसीर इंतज़ाम किया गया है। जो मस्जिद का हिस्सा है इसमें तो खाने की यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा, बीच में रास्ता भी बनाया गया है और मेरे दिल की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ नीचे जाने का रास्ता भी है। तो जो ऐने मस्जिद में हैं इस्लाम भाई, वो इन रास्तों से नीचे मिलाद हॉल में जाएंगे, वहाँ आपके लिए इंतज़ाम किया गया है। जो रोज़ा रखेंगे वो सारी करना चाहे, तमाम जो रोज़ा ना भी रखना चाहे वो भी ये खा सकते हैं। यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन को मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ये आप देख रहे हैं हज़ारों इस्लाम भाई इन इज्तिमात में हाज़िर होते हैं और ज़ाहिर आइंदा रमज़ान शरीफ भी है। दावत इस्लामी के लंगर रज़विया के लिए आप अलग से साफ़ पैसों में से ज़रूर ताउन फरमाया करें ताकि इस तरह के जो इवेंट होते हैं आगे इतिकाफ़ के भी अखराजात हैं उसके लिए ताउन होगा। और दूसरा एक अहम ऐलान ये, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तमाम इस्लाम भाई नीचे तशरीफ ले जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा
بزم جنت لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پیلا غوث اعظم منقا جلوائے شان قدرت تیرا سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا سلام. مجھ سے خدمت کے خود سی ساہے گا, مجھ سے خدمت کے خود سی ساہے گا, پاپا جانے رحمت پیدا تو سلام. شمع بز میں ہدایت پیدا, یا الہی واسطہ آل رسول معراج رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو. عالمی مد مرکز فیضان مدینہ میں کچھ ماربل وغیرہ کی تبدیلی کا سلسلہ ہے, کچھ تعمیراتی کام کا بھی سلسلہ ہے. یہاں باکسز لگائے گئے ہیں اور ضرور یہ ایک عظیم الشان ہمارا مدنی مرکز ہے, اور آنے والے دنوں میں اعتکاف کی بھی یہاں بہاریں ہوں گی. تو اس کام کے لیے بھی جو تعاون کرنا چاہیں تو راستے میں باکسز لگے ہیں, وہ بھی تعاون کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو مدنی مرکز کے دیے ہوئے اکاؤنٹ نمبرز میں آپ اس میں جمع بھی کرا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اسلام میں جو باہر صحن میں کھلے آسمان تلے ہیں وہیں حلقے بنا لیں. جو اسلام میں مسجد میں ہیں وہ بیچ کے راستے سے یا الٹے ہاتھ کی طرف سے نیچے میلاد ہال میں تشریف لے جائیں. قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر, عیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. جس جا کوئی پہنچ
پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج۔ اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو اللہ نے جبریل کو بھیجا شب معراج، جبریل بھی حیران ہوئے دیکھ کے رتبہ، سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج، دولہا تھے محمد تو براتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، جب پہنچے مقام فتد اللہ پہ محمد، خالق سے رہا کچھ بھی نہ پردہ شب معراج، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ نبی 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 نبی، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا، جس جا کو